اسپین سے آخری ملک تھا یورپ کے سفر میں اسپین، تو قدم قدم پہ میں رویا کہ کس طرح مسلمان آپس کی لڑائی میں ختم ہو کے رہ گئے، کہ پاکستان اسپین میرے سامنے یوں آتے تھے یس، اسپین کی تاریخ پاکستان کے حالات، اسپین کی تاریخ پاکستان کے حالات، اسپین کے مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں پاکستان کے حالات، آپس میں قتل و غارت پھر پاکستان کے حالات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو مٹا دیا اسپین سے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچا۔ مسجد قرطبہ جیسا شاہکار بیچ اس کے گرجا بنا ہوا ہے، صلیبیں لٹکی ہوئی ہیں، بت پڑے ہوئے ہیں، نماز منع ہے، بورڈ لگا ہوا ہے۔ تو میں وہاں محراب کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا اور تصور میں دیکھنے لگا کہ یہ وہ جگہ ہے تاریخ سے سبق نہ لینا بھی بڑا اندھیر پن۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کے درس ہوتے تھے، علامہ قرطبی کی تفسیر چلتی تھی، ابن عربی کے تصوف کے نکات کھولے جاتے تھے، ابن حزم کے فقہی مقالات سنائے جاتے تھے، بقی ابن مخلد جیسی شخصیات یہاں بیٹھ کے قال اللہ قال رسول کہتے، ننگی عورتیں پھر رہی ہیں، نکریں پہنی ہوئی، وہ تو ایک ان کے لیے تفریح کی جگہ بنی۔ میں تو آنکھوں سے بھی رو رہا تھا اور دل سے بھی رو رہا تھا، اور زیادہ رونا اس پہ آ رہا تھا کہ اپنا ملک دیکھ رہا تھا کہ آج میرے ملک کے لوگوں کو ہوش نہیں ہے، وہ کیا کر رہے ہیں۔ دین پہ نفرت، فرقہ واریت کی نفرت، سیاست کی نفرت، قوم کی نفرت، صوبوں کی نفرت، شہروں کی نفرت، زبان کی نفرت، کون کون سا زخم ہے جو اس جسم پہ نہیں لگا ہوا، اب کون کون سے زہریلے تیر ہیں جو اس پر نہیں چلائے گئے۔ میں ایسے ہی کھڑا دیکھتا ہوں، پھر میں محراب کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا تو 700 سال پرانی قرآن کی آیات ابھی اسی طرح لکھی ہوئی کھڑی۔ تو میں نے کہا یا اللہ، میں یہ نماز تو کوئی نہیں ہوگی، کسی کے نزدیک بھی ایسی نماز نہیں ہے، پر تو جانتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں اس ارے میرے بھائیو، آپس کی نفرتیں مٹا دو اللہ کے واسطے۔ اپنی جان کے دشمن نہ بنو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، فرقہ واریت کی باتیں کرنا چھوڑو، تقریریں سننا چھوڑو۔ اب تاریخ میری کمزوری رہی ہے، میں بچپن سے تاریخ پڑھتا آ رہا ہوں، یہ تبلیغ میں لگنے سے پہلے ذوق تھا تاریخ پڑھنا۔ جب تبلیغ میں لگے تو مدرسے میں آ گیا تو اور پڑھنے کا لگ گیا، پھر کچھ اللہ تعالیٰ نے یاد اچھی دے دی تو جو چیز پڑھی وہ یاد رہے گی، وہ سارا تسلسل، اور میں تو ایسے بس ڈوبتا ابھرتا رہا کہ اللہ آج میں یہاں اس دھرتی پہ سجدہ نہیں کر سکتا جہاں 700 سال جن اینٹوں نے سجدے کے لمس محسوس کیے، جن اینٹوں نے تیرے لاکھوں کروڑوں پیاروں کے آنسو جذب کیے، جن در و دیوار نے تیرے ہزاروں محبوب لوگوں کے واز و ارشاد سنے، جن کونوں میں تجھے یاد کرنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انہیں روشن کرتے 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 آج اسی زمین کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ قرطبہ کے قبرستان پہ شہر بنا ہوا ہے، نہ کسی بادشاہ کی قبر باقی اور نہ کسی بڑے کی نہ کسی چھوٹے کی۔ میں یہاں نماز پڑھتا ہوں، میری نماز قبول کر لے۔ میں نے اشاروں میں نماز پڑھی، اللہ اکبر، پھر ثنا، پھر فاتحہ، پھر رکوع، اللہ، پھر سجدہ، اللہ، اتنا کو کیا ہے۔
رکوع سجدہ اتنا کر کے، تاکہ کسی کو چونکہ جو داڑھی والا اندر آتا نا تو اس کے پیچھے سیکورٹی لگ جاتی کہ کہیں کسی کونے میں چھپ کے نماز نہ پڑھ لیں، تو ایک سیکورٹی والا ہمارے پیچھے پیچھے کر رہا تھا. چلے گا اللہ میں بھی ان میں ہو جاؤں جنہوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی تھی. اور میرا پاکستان اس دور سے گزر رہا ہے، نہ عوام کو ہوش ہے نہ خواص کو ہوش ہے کہ کیا ہو رہا ہے. شاید اللہ تعالیٰ کسی کی فریاد پر آنکھیں کھول دے کسی کی. تو بھائیو محبت سیکھو.